السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سیرت کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ معیار ہے، نمونہ ہے، مثال ہے انسانوں کے لیے، اور مسلمانوں کو تو اس کو فالو کرنا ہی کرنا چاہیے، اور جس وقت وہ فالو کریں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کی اطاعت خدا نے رسول کی اطاعت میں رکھ دی ہے۔ اب اس کو سنو اور اس کو فالو کرو، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں 9 اور 10 فتح مکہ کے بعد 9 اور 10 عام الوفود ہے، اور ان میں بے شمار وفود آئے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ قریش کب اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ ہو گیا، نبی رحمت نے ان کو اعلان کر دیا کہ جاؤ بھائی، ہم نے تمہیں معاف کیا، جو تم کرتے رہے چلو خیر ہے، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء، اب تم آزاد ہو، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، اور جو مال متاع اور گھروں کو تم نے قبضے میں لے رکھا ہے ہم وہ بھی نہیں لیتے۔ اور پھر جب طائف اور حوازن اور ان قبائل مال غنیمت ہے تو تالیف قلب کے طور پہ مکے کے ان لوگوں پر سب سے زیادہ مال دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ نوجوان مدینے کے پریشان ہو گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رلا دیا کہ تم کیا بات کرتے ہو کہ ہم ان کو تالیف قلب کر رہے ہیں کہ اسلام کی طرف وہ آ جائیں، ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے، تو آپ وہ مال لے جائیں اور تم نبی کو لے جاؤ، کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ تو یہ آج تک اس کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور روضہ نبوی کی برکت سے مدینہ سرسبز و شاداب ہے، اور دین و دنیا دونوں ان پر نچھاور ہو رہے ہیں۔ تذکرہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وفد آئے تھے، 140 کے قریب، اور ان میں چند ایک کا تذکرہ ہم کر پائیں گے، اور ان میں وفد بنو مرہ 9 ہجری میں آیا، جس وقت آپ تبوک سے واپس ہی آئے تھے، تو ان لوگوں نے، اور ان میں جو حارث بن عوف تھا وہ بڑا مشہور پہلوان بھی اپنے دور میں رہا کرتا تھا، تو اس نے آ کر یہی کہا کہ ہم لوئی بن غالب بن فہر بن مالک کی اولاد میں سے، حضور مسکرا دیے اور فرمایا ہاں بتا، ان کا یہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں، آپ نے ان کو اسلام کی تعلیمات دی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو بارش نہیں ہوئی، قحط کا شکار ہیں، آپ دعا فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اللہم اسقہم الغیث، اے اللہ ان کو غیث اور بارش اور اپنی نزول رحمت سے سیراب کر دے۔ اور پھر نبی پاک کی دعا سے وہ بارشیں وہ ہوئیں کہ ان کے تمام کھیت کھلیان اور ان کے پہاڑ تمام سبزہ ہو گئے، اور ان کے جانور اونٹ بکریاں وہ بہت زیادہ موٹے تازے ہو گئے، ان کی خوشحالی ہو گئی۔ پھر لیکن اس کے ساتھ ہی نبی کا ایک طریقہ تھا کہ ان آنے والے وفود کو تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے، اور وہ چاندی اور وہ کھجوریں اور وہ ایسی چیزیں ان کو تحفے میں دیتے تھے تاکہ ان کے دل بھی مزید تالیف قلب میں دل ان کے خوش ہو جائیں۔ تو ان کے تمام لوگوں کو 10 اوقیہ، اور ان کے سردار قیس کو، حارث بن قیس کو، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو 12 اوقیہ چاندی وہ کا تحفہ دیا جائے۔ دوسرے وفد کا تذکرہ میں ہے کہ بنو فزارہ جو ہے وہ بھی آئے تھے، 14 افراد تھے یا 20 افراد تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تعلیمات دی، اور خارجہ بن حسن اور قیس بن حسن یہ لوگ تھے، انہوں نے بھی قحط کی شکایت کی کہ ہم پر بہت زیادہ قحط ہے، ہمارے لیے دعا فرمائے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تو وہاں آپ نے دعا فرمائی، تو پھر وہ بارش شروع ہو گئی کہ وہ لوگ جو دعا کے لیے کہہ رہے تھے وہ خود تیز بارش میں نکل کے گئے، اور پھر وہ اگلا جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی کہ پھر کچھ لوگ آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو چھتیں بھی گرتی ہیں، بارش کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، بچے بھوکے ہو رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی اور یہ کہا حوا علینا ولا علینا، اے خدا ہمارے ارد گرد پہاڑوں پہ تو بارش دے، ہم پر نہ دے۔ اور پھر وہ مدینہ کہ بالکل اوپر سے بادل ایک سائڈ پہ ہو گئے، اور لوگوں نے پورے ہفتے کے بعد سورج کو دیکھا، اور یہ
خوشحالی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے وفود نے، جو کوئی صلح کے لیے آتے تھے، کوئی معاہدوں کے لیے آتے تھے، کوئی اسلام قبول کرنے آتے تھے، کوئی اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کروانے آتے تھے، یہاں ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کا رب ہم آپ کی سنتا ہے، آپ دعا فرمائے۔ آپ کو یہ بات کچھ اوپری لگی، آپ نے فرمایا ہاں ہمارا رب سنتا ہے، اور کائنات ساری پہ اس کا غلبہ ہے، اس کی کرسی ہے، اور اس کی اتنی کرسی ہے کہ وہ جیسے نئی کرسی ہوتی ہے یا نیا پلنگ ہوتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، چرچر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی خدا نے، یہ نبی پاک نے بتایا کہ ہمارے خدا کا عرش جو ہے وہ آواز دیتا ہے، جب تم پکارتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور پھر بارش مانگو تو بارش دیتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں، اور ان دین کی باتوں کو آگے لوگوں کو کنوے کریں اور ثواب میں پورا حصہ پائیں۔